بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه والصلاة والسلام على صاحب آلائه وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. لاہور بحریہ ٹاؤن دا اج دا سالانہ عظیم الشان مبارک جلسہ ساڈے مخلص ساتھی برخوردار غلام محی الدین صاحب جڑے پاکستان دے مشہور قاری جناب قاری محمد طالب صاحب کے صاحبزادہ صاحب نے انہوں نے مدعو کیتا ہے اتنا عظیم انتظام فرمایا ہے. اللہ جل شانہ انہاں دی اس خدمت میں اپنی بارگاہ وچ مقبول بناوے. دوستان گرامی،
اج دا ناچیز دا موضوع بذریعہ اشتہارات جناب نو معلوم ہو چکا ہے، یعنی شان سخی سرور رضی اللہ تعالی انشاءاللہ الرحمن انہاں بزرگاں دی نگاہ کرم اور اللہ تعالی دے فضل و کرم نال اسے ہی موضوع نو بیان کرنے لگا۔ میرا ماخذ موضوع حاصل کرنے کی کتاب خزینۃ الاسفیاء فارسی پرانے قندھار میں چھپی، قندھار افغانستان میں چھپی۔ میں موضوع دے آغاز تو پہلا ایک اپنا المیہ اور پریشانی ظاہر کرنا چاہنا کہ حکومت پاکستان دے اداریاں دی بے لگامی دی بھی کوئی حل کوئی عجیب گل ہے۔ چند دن پہلا یہ غلام محی الدین صاحب عزیز نے مولانا محمد وسیم صاحب فدا حسین صاحب وسیم صاحب بھی ہیں، فدا حسین صاحب بھی انہوں نے جلسہ رکھا سی امر سنگھ پاک پتن شریف، بہت اہتمام کیتا، لکھاں روپے انہیں خرچ کیتے، دور دراز کے ضلعوں تو لوگ اتنے آئے، میں بھی حاضر خدمت ہویا، منظوری بھی ہوئی سی، لیکن اس کے باوجود کسی نے چند ٹکے لاؤن پہ بر وقت جلسہ روک دیتا انتظامیہ نے، بہانہ لایا، ایک چٹ سن وکھا دیتی کہ بھی خفیہ ایجنسیوں کی طرفوں سپیشل برانچ کی طرفوں یہ چٹے انہوں نے آخیا بھی یہ فرقہ واریت سے بولتا مولوی تے فلاں ہے، لہٰذا ان کا جلسہ نہیں ہوتا۔ میں تو پچھلی شرارت سمجھتا تھا بھی فرقہ واریت دے بولنا صرف اتفاق پتہ نہیں ہوتا میرا کہ پورے ملک کے اندر منظوریاں ہو رہی ہیں۔ ہوں عجیب گل ہے، دیکھو لاہور انہوں کا ہی بھرا جلسہ کرا رہا ہے جڑا پاکستان دا دل ہے، وہ جلسہ ہو رہا ہے اور ہوندے رہندے نے، کدی کوئی شر والی گل سامنے نہیں آئی ہے جی، کوئی فرقہ واریت تے فلان یہ وہ جو کچھ بہانے بنائے جاندے ہیں وہ کوئی بھی ایتھے پیش نہیں آیا، اوتھے آ گیا ہے کہ ساڈا ایک دکھ سی، دکھ اتنے سارے ہی دکھ نے، لیکن ایک دکھ کا اظہار کرتا پیا، ایک چلو کچھ بولی سے رلا لیا کرا، ایک جگہ تے فرقہ واریت تے فلان ہے فساد پاؤندا ہے، دوسری جگہ تے پاویں مراکز ہیں تے انہاں دے اندر یہ اصلاح کردا ہے، لہذا منظوری ہونی چاہیے۔ ایک جگہ سے فساد دا باعث ہے، ایک جگہ سے اصلاح دا باعث ہے، یہ حقدار ہے کہ جلسہ ہونا چاہیے، ایک جگہ سے فساد دا باعث ہے، لہذا حقدار ہے جلسے دے پر وقت پابندی، لکھاں روپے انہوں نے بچارے برباد ہو گئے۔ ہاں جی،
عجیب گل ہے کہ اتوں کی انتظامیہ نے پھر اقرار بھی کیتا ہے کہ سارے کو زیادتی ہوئی. چلو جو بھی ہویا الحمدللہ اللہ پاک دے فضل و کرم نال ناچیز دی زندگی اس فن خطابت دے اندر تقریباً 30 سال گزار چکی. اس زندگی دے اندر یہ جلسے فساد نہیں اور نہ ہی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اگے فساد ہونا. کیوں کہ اساں کسی بھی کمینے دے ہاتھ کھڈونے بھر کے کھیڈنے والے نہیں. فساد انہاں دی طرفوں آؤندا ہے. اساں اللہ دے فضل نال صرف اللہ رسول دے تابعداری اور حق دے پیچھے چلنے ہیں. اس واسطے نہ فساد ہویا سی نہ گاہ ہونا. دیکھا ایک بندہ فساد کھاؤن لگا سی میں وہی بولی سمجھ گئی. ہوں بچہ پچھا تھا جنہوں نے وڈیرے ساری کچھ چ نکلے ہوں. دوستان گرامی شان سخی سرور دا موضوع اس واسطے پیش کر رہے ہیں. ایک سلسلہ ہے ایسے اولیاء کرام دیاں شاناں بیان کرن دا کہ جنہاں دے درباراں دے اوپر بد دین اور بد مذہب لوگ بد عمل لوگ مسلط نے. انہاں دے درباراں نوں بہت گندا کردے ہیں, بہت پلیتیاں اتنے کھلارتے ہیں اور لوگوں دے عوام الناس کے دل دماغ یہ آ کے وہ بزرگ سنی نہیں سن کسی اور مذہب کے سن. تو یہ صرف غلط فہمی دور کرنے اور اپنے سنی عوام دے ذہن دل دماغ نو اس غلاظت کو صاف کرنے ناچیز نے ایک سلسلہ چلایا ہے کہ ایسے دربار جتھے بھی ہیں انہاں درباراں دے بزرگاں دی میں انشاءاللہ وقفے نال شان بیان کراں گا جہدے وچوں شہباز قلندر رضی اللہ تعالی دا بیان ہو چکا ہے, بو علی قلندر دا بیان ہو چکا ہے اور آج سخی سرور دا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز اگلا امام بری سرکار دا. امام بری سرکار دا بیان انشاءاللہ کراں گا. اللہ تعالی نے انہوں دی ہاتھ دی لکھی کتاب میں دیتی عطا ہوئی او دے وچوں بیان کراں گا امام بری سرکار دی اپنی کتاب. لہذا سنیو جننے بھی دربار والے نے جننے بھی دربار والے نے وہ سارے سنی نے. انہاں بزرگاں وچوں لیکن میں یہ تنبیہ کرتا جاواں کہ دربار قدیمی نویں نہیں, انہاں تو خدا بچائے نویاں درباراں تو خدا بچائے پتہ نہیں تھلے کی بچائے. اس زمانے کے جڑے ولی نے نا وہ دعائی خدا. ہاں جی میں نے اگلے دن ایک بندہ کہندا جی حاجی سلطان رائی صاحب انہوں نے دربار بنایا
آج سلطان رہی صاحب ہونا دربار بنے اور میں انہیں ہس کے میں کبھی انہوں میں کی آخا وہ ادب پہ ہے نا میرا ہو سکتا کبھی وقت آئے کہ ہندوؤں کے کھتریاں دے یہودیاں دے مردے دب کے لاشاں اتنے اپنے جھنڈے لا کے چڑھاوے شروع کر دیں کوئی وقت بئی نہیں اس بدھو قوم شابا ہوں سفی سرور انہوں کا ذکر خیر انشاءاللہ العزیز مختصر وقت کے اندر ذرا توجہ نال کرو سبحان اللہ. آپ کا تعارف دیکھو سب تو پہلا آپ کی ذات شریف کتنا عظیم ذات سی. خود ساڈے تو یہ گل چھپی سی جس وقت ضرورت محسوس کیتی ہے مطالعے دی اور مطالعہ کیتا ہے اس وقت آپ کی شخصیت کا علم ہوا ہے کہ آپ سید سن. آپ کے والد گرامی سید زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سن. آپ دا نام شریف سید احمد مشہور سخی سرور لکھ داتا وضاحت اگے کریں سخی سرور لکھ داتا اس طرح دے دیگر کچھ القاب دے نال آپ پوری دنیا ہندوستان کے اندر مشہور ہیں ہندوؤں میں سکھاں میں اور مسلمانوں آپ دی وفات شریف 577 ہجری وہ زمانہ غوث پاک میراں دا سی. آپ دے والد گرامی گھرسی کوٹ ڈیرا غازی خان ملتان دا علاقہ اس نے واجدہ سی. اتنے تشریف لے آئے. 2 صاحبزادے آپ کے والد گرامی دے پیدا ہوئے. ایک یہ سید سخی احمد سخی سرور اور ایک انہوں نے بھائی سید عبد الغنی رضی اللہ عنہ. اتوں آپ مادر ذات ولی سن. آپ کو شوق ہویا غوث پاک میراں دے دربار وچ حاضر ہون. غوث پاک اس نے حیات نال ظاہری زندگی نال بغداد تشریف فرما سن. ادھروں غوث پاک دا دور سی ادھروں شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے سلسلہ سہروردیہ دے پیشوا نے اور مفتی صوفیاء نے انہاں دا بھی شہرہ سی. ہاں جی وہ بھی غوث پاک تو فیض پا چکے سن. تو آپ کی ذات کریم بغداد شریف پہنچی یعنی سید احمد سخی سرور ملتان تو چل کے بغداد شریف پیدل حاضری دیتی غوث پاک میراں دی بارگاہ. آپ کی زیارت تو مشرف ہوئے. کچھ عرصہ رہے. غوث پاک میراں نے آپ اپنی نگاہ بے پناہ کے اندر رکھ کے فیض دیتا. غوث پاک تو فیض پا کے پھر شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت اور خدمت جائے اور اتوں بھی فیض پایا. عجیب گل ہے اس وقت حضور چشتیاں دے وڈیرے جتوں چشتی مشہور ہوئے نے لفظ چشتی دے نال
وہ سن خواجہ مودود چشتی رضی اللہ تعالی۔ پہلے غوث پاک کے کول گئے، پھر شیخ شہاب الدین سہروردی سرکار کو اتوں فیض لیا، پھر خواجہ مودود چشتی دی بارگاہ حاضر ہوئے، پھر چشتیاں نے انہوں نے رنگ دیا۔ اللہ اکبر! یعنی کس قدر پختہ ولی، کس قدر پختہ سنی کہ غوث پاک آپ دے سنی ہونے کنوں شک کیا، سنیاں دے سردار ہونے کنوں شک کیا، شیخ شہاب الدین سہروردی دے سنیاں دے بزرگ اور پیشوا امام ہونے کنوں شک کیا، پھر خواجہ مودود چشتی سرکار دے سلسلہ چشتیہ دے وڈیرے ہونے کنوں شک کیا، حضور سخی سرور نے تنہ تو فیض پایا ہے۔ ذرا اونچی بولو نا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ کیا لوگ سن مسلمانوں جنہاں دی زندگی شروع ہوندیاں، اللہ اکبر، زندگی شروع ہوندیاں اللہ رسول دی طلب اور تلاش دے اندر گزرتی سی۔ دسو اے مسلمانوں کتھے ملتان تے کتھے بغداد؟ دنیا اج کل باہر دے ملکاں وچ روپیہ لین جاندی، وہ کی ہوندی ہے؟ ڈونکی بن کے جاندے نے، کوئی راہ چ مر جاندے نے، کھپ جاندے نے، چوری رستے کسی یونان پہنچنا ہوتا ہے، کسی کسی علاقے کسی علاقے ہے، کیسا عجیب منحوس جگ ہے۔ ہوں زندگی کھپدی ہے مردار دے پیچھے، اور اس لیے زندگی کھپدی سی رب غفار کو پیچھے۔ دسو اس وقت علم و عمل تے روحانیت غوث پاک سرکار کو لبدی سی، پاکاں کو لبدی سی۔ ہوں علم دا نام لے کے کیسا عجیب ماحول بن گیا ہے، یورپ پڑ جاندے نے، وہ علم اللہ دے ولیاں دے درباراں چ لیندے سن، جنہاں دے صدقے جنہاں دے درباراں تے جا کے حالے بھی مشکلاں ٹالدیاں نے۔ شرم نہیں ہوندی؟ ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ کنوں علم سمجھتے سن، اور انہاں لوکاں دے دلاں وچ کدی قدر سی، اللہ رسول دی قدر سی، علم انہاں دا شریعت دا سی، دین دا سی۔ غوث پاک کو زیارت کر کے فیض لے کے اتھے لاہور مولانا مولوی محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ کو شریعت دا علم پڑھیا سخی سرور۔ روچی بولو اے ہوں نام مراد پیر ابو جہل دسو کس درجے دے لوگ سن؟ ہوں دس والد گرامی بھی عالم، سید زین العابدین سرکار بھی عالم سن، جڑے سخی سرور دے والد گرامی ابا جی کو علم پڑھیا فائدہ حاصل کیتا، پھر اشارہ ہویا بغداد جانا پینے، ولایت دی مہر بغداد دے وچوں لگدی ہے، سرکار ادھر ٹر پے، اتوں فارغ ہوئے، قربان جاواں شیخ شہاب الدین سہروردی جنہاں نوں صوفیاء دا مفتی آکھیا جاندا ہے، جنہاں دی زمانے دے اندر کتاب عوارف المعارف شریف مشہور ہے، اللہ دے ولیاں نوں فتوی دینا پے جاوے تے عوارف المعارف ویکھنی پئی۔ اتوں خواجہ مودود چشتی سرکار دے کول، لیکن ابتدا غوث پاک دے کول وے راتی رتی رات
وہ جو ہے وہ صدقے جاواں سلطان العارفین جیسا بزرگ فرماندا ہے رب دی حضوری اونوں ہی ملدی ہے جڑا پیر جیلانی دا غلام بن جاندا جنہاں نوں بغداد دا پیر مل جاندا ہے اونوں رب مل جاندا ہے یہ گل سلطان بہو فرمایا حق حضور اونا باہو جنہ ملیا پیری سی سخی سرور جیسا فقیر ہوئی پاویں سید سی پر بغداد کے پیر کی زیارت کرنی پئی ہے بولو قربان جاواں اللہ دیا فقیرا توجہ نال گل سمجھ آپ دی گل غوث پاک تو فیض پایا غوث پاک تو فیض پان والا کوئی ملنگ نہیں ہو سکتا کوئی شریعت تو تنگ نہیں ہو سکتا غوث پاک انہوں ہی مہر لاندے نے جڑا مہر علی وانگوں سخی سرور وانگوں نبی دی شریعت دا دیوانہ بن جاندا اللہ اکبر قربان جاواں اتھوں فیض لے کے لاہور آئے حضور سخی سرور لاہور آئے تھوڑے میں شہر بھی دساں گا جنہاں شہراں سرکار نے ڈیرا رکھیا سی لاہور آئے اتھے علم شریعت حاصل فرمائے مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ کو اتھے کتاب لکھیا مولوی محمد اسحاق سرکار دے کول علم حاصل کیتا کہندے نے سخی سرور کے دربار دے بیٹھے اتھے کنڈے بن کے جڑے بیٹھے نے کنڈے بن کے وہ کنڈے بن کے جڑے اتنے بیٹھے نے وہ کہندے نے لے مولویاں نوں کی پتہ مولویاں نوں کی پتہ اونتری دا جد دربار دے بیٹھا ہے مولوی تو ہی فیض لے کے آیا بیٹھا توجہ ہے جہلانی نہ سنیا کرو اللہ دے فقیرو مولوی محمد اسحاق رحمہ اللہ اس دور دے اندر چھویں صدی دے اندر آپ نے لاہور کے اندر تعلیم حاصل فرمائی جس لئے پاکبان بیٹھے فراغت ہوئی فراغت تو بعد ارادہ شریف ہویا اللہ تعالیٰ کی طرفوں حکم ہویا مرشدہ نے واسطے دینا
وزیر آباد دے کول وزیر آباد جان دیو وزیر آباد دے کول تھوکل سڑک دے اتنے بورڈ لگ گئے اتنے تھوکل کے اندر تشریف لایا گیا آپ سرکار نے اتنے وسیوا کیتا بڑا عرصہ رہے آپ لکھ داتا آخیا جاتا سی کیوں کوئی دنیا منگن والا آتا سی تے دنیا مل جاتی سی جے رب منگن والا آتا سی تے رب مل جاتا سی ایک نو دین والا نہیں سی دو نو نہیں لکھ داتا لکھاں نو دین والا سی کڈے بے وقوف نے وہ لوگ جڑے داتا علی حجویری نو داتا نہیں آکھن گے ساڈے لکھ داتا بھی اگر کوئی آخے جی دینا سب کا وڈیرا داتا علی حجویری تو انہوں نے لکھ داتا کہیں وہ بھاجی ادھر گنتی ہے ادھر گنتی کوئی اتے گنتی آ لکھ داتا اتے گنتی کوئی نہیں جتھے خواجہ اجمیری جیسا آن کے فیل پا جائے اتنے کھانے گنتی توجہ نہیں فرمائی یہ نہ سمجھی وہ لکھ داتا سن ایک داتا توجہ نہیں فرمائی میری گل دے ادھر ویک سجنا قربان جاواں داتا داتا ہی سخی سرور ورگے بھی اتنے آ گئے اتوں ہی جانے رہے قربان جاواں ساڈا لکھ داتا اتنے مار کرنا چلا جا آخر دین والا آخنا کس داتا آخنا شرک سجنا میں اللہ دے قرآن چو وہ آیت پڑھ سنانا جیڑی آیت ہر دکان دے متھے تے لکھی ہوندی اللہ فرماتا ان اللہ واللہ خیر الرازقین اللہ فرماتا ہے اللہ دین والیاں تو بہتر دین والا ہے دین والیاں تو اعلی دین والا رب رازقین خیر الرازقین خیر الرازقین داتا رازق دا مانا داتا ہے پنجابی اردو وچ داتا کہندے نے عربی دے اندر رازق کہندے نے جے کوئی رازق نہ ہوندا جے کوئی رازق نہ ہوندا جے کوئی داتا نہ ہوندا رب کیوں خیر الرازقین فرماندا رازقین جمع ہے رزق دین والے تو آلہ کیوں آخیا سو جتھے بھی کوئی رزق بنتا ہے بھاویں جسمانی رزق بنتا ہے بھاویں روحانی رزق بنتا ہے اس مالک تو لے کے ہی بنتا ہے وہ سب جو دین والا ہے وہ آپ خیر الرازقین ہے سارے تو اچا ہے سارے تو اچھا دین والا ہے لیکن اس یہ نہیں آخیا دوجے ہے کوئی نہیں وہ کو لے کے دین والے ہیں بولتے نہیں جی اور رازق داتا آخنا دوسرے نے شرک کے رازق آخنا جائے ایک کوئی پتہ نہیں پتہ کا مولوی سی اس نیٹ کو چڑھایا میری اس گل کا جواب دینا میں قرآن پڑھیا ہے اللہ دے فضل نال لغت دے مطابق تفصیل دے مطابق ہر شے دے مطابق گل میں کر رہے ہیں یا آخو رازق آخنا شرک رازق کا معنی رازق وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پروردگار فرماتا ہے یہ قرآن میرا ہدایت
لگے پرہیزگاراں لئی جڑے مما رزقناہم ينفقون اساں جو انہاں نوں دتا ہے رزقنا دتا ہے معلوم ہویا مانا دینا ہے رزق دین والا بن گیا نہیں معلوم ہوا لکھ داتا آخنا یا داتا آخنا اللہ دے قرآن دی سمجھو تفسیر بولنے نہیں بھائی آج دینا فلانا چودھری میرا مالک گیا وہ سرکار میں مالکاں کو کام کرنا وا تو میرے مالک نے مینوں آخیا دسو یہ کی دسو تو چودھری نو مالک آخی جانا مالک تو مالک کون ہے بولو جڑا مالک ہے مالک نو مالک آخر کی بجائے ادھر مالک آخی جانے ادھر مالک آخنا چاہیے داتا نو آخ دیتا تو شرک ہو جاتا گل کرنے والی بولنے نہیں اچھی بولو مرو رازق اور مالک اللہ دی شان ہے گل یہ شک نہیں شان اللہ دی لیکن یہ دسو اللہ نے کتنے لکھا میں دینا نہیں وہ شانہ دینا ہے نہ وہ دنیا ہوں وہ بندے بنا ہی نہ انہیں دینی نہ ہوتی کسی نو کلا ہی رہتا بولتے نہیں توجہ ہے سونے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان اولیاء حضرت سید سخی سرکار توجہ ہے سونے ادھر ویکھ سجنا قربان جاواں اللہ دے فقیر شیر ہوندے نے شیر شیر کا کام دوجیاں دی مار کے کھانا نہیں اپنی مار کے حیران ہو گیا سخی سرور جڑا لکھاں نو ونڈن والا سی نا آپ کی کرتے سن دو کام کرتے سن آپ زندگی اپنا رزق معاش اتوں حاصل کرتے سن ایک تے بکریاں بیٹا چاہتے سن کی چاہتے سن چوپانی میں کرکندے بیڑا بکریاں چاہتے سن اس طرح کاشتکاری جٹکا کام کرنا تو لکھاں بولو اللہ اکبر و کبیرہ ہائے 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 اتنے میں گل کر گزرنا سبق پڑھائی جانا تے حکومت دے سر تے بھائی جانا تے عوام دی روٹی تے بھائی جانا یہ سکولاں دا کام ہے سبق اللہ رسول دا پڑھی جانا تے ہاتھ بھی کر کے کھائی جانا یہ نبیاں دا کام ہے یا اللہ دے پیاریاں دا کام ہے بلائی آ گئی قوم دے سر جہاں بھی جمدا اٹھتا وہی اٹھ کے میں لگا گا میں کھاوا خدا بیڑا گھر کری تو سارے سر تو بیٹھا میرا 80,000 کی بل آیا ہے مر جانے قسم خدا دی پریشان ہو گئی یار کی کرا 80,000 روپیہ صرف بل آیا ہے انہوں دی برکت ہے جہے پڑھ کے لوگوں کے سراں سے سارے سراں سے بہ جاتے ہیں آن کے اور فٹے منہ اس پڑھائی کا پڑھائی تو وہ سی جیڑی علم آوے رزق حلال کماون واسطے بکریاں دے پیچھے ٹر پوے سخی سرور ورگا اے لوکاں دے گھراں وچوں کھان والے نے
وہ لوگوں نے گھروں وسان آنے دے یار فرق تو ویک نظر اچھی بول بول پاؤ کچھ نہیں ہونے لگا ذرا مینو پتا بھائی آگے سارے پیڑے ہی نے اصا پچھا نہیں مڑ سکتے توبہ 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 یہودی بلاوے مڑ پچھا کے نہیں آ میں کتاب میں عرض کر رہا ہوں برائے فصول قوت حلال شبانی کرتے حلال روزی کھانا بکریاں بھیڈا چار دے سن اور سنت ہر نبی دیے حدیث میں ہر نبی بھیڈا بکریاں بھی چار دے سن نال آسا تے ڈنڈا بھی ہاتھ وچ رکھ دے سن ساڈا کلندر اقبال بولے سبحان اللہ ساڈا کلندر اقبال فرماؤں ہے رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ پر حمل کا طلسم رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ پر حمل کا طلسم ایسا نہ ہو تو کلیمی بھی ہے کار بے بنیاد اگر کوئی کلندر فرماؤں ہے کلندر اقبال فرماؤں ہے اگر کوئی شعیب آئے میسری اگر کوئی شعیب آئے میسری شبانی سے کلیمی دو قدم ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام نے کول بکریاں چار دے سن بکریاں حضرت شعیب علیہ السلام دیا چار دے سن چار دیا کوہ تور کی وادی میں پہنچ گئے نے رب سونے نے آواز لا دیتی اقبال فرماتا ہے جے کوئی شعیب ورگا راہبر مل جاوے یعنی مرشد کامل مل جاوے بکریاں چھیڑ دے رب لب جاوے اگر کوئی شعیب آئے میسری اگر کوئی شعیب آئے میسری اگر کوئی شعیب آئے میسری شبانی سے کلیمی دو قدم ہے شبانیاں بکریاں چارن کلیمی رب کا ولی بننا گلا سنن لگ پینا جی فرمائی ذرا اچھی بولنا فرمانا ہے جی کوئی کامل مرشد لب جائے تو بکریاں چار دیا دو قدم رب لب جائے پر مرشد مل جائے ذرا بولو نا اچھی بولو اچھی سبحان اللہ ہوں پیر صاحب مل جائے تو ٹی وی ویکدیا بھی رب لگ جائے ہاں جی واہ سڑکے جا مولا سونا نصیبہ نو برونے ہو کس منہوس ماحول چ جمے گلا کنہ دیا پڑھی دیا
اگوں کیڑی بلا ٹکر رہی گلا پڑھی دیا آخی کا یاد آ کریما خوابا جی جگ بخا باہر کتنے دسنا بولتے نہیں روچی بولو سبحان اللہ قربان جاوا آپ جس نے دھوکل دے اندر آپ نے ڈیرا لایا توجہ ہے جڑا بھی آپ نے کول آتا سی بھاویں دنیا دی حاجت لے کے آتا سی بھاویں دین دی حاجت لے کے آتا سی سب خالی نہیں کر جاندے جس پنڈ کے اندر ڈیرا لایا دھوکل تو پھر ایک نال اور پنڈ سی وہ چرسا اتنے جا رہے اتوں کا چودھری بیمار ہو گیا گل سمجھنا سننے والی اتوں کا چودھری بیمار ہو گیا مرن والا ہو گیا سرکار دے کول آن کے عرض کی لجپال ساڈا چودھری بیمار ہو گیا مہربانی فرما آپ نے نال مٹی پئی سی چونڈی پھڑی فرمایا جا کے چونڈی کھوا دیو چونڈی یا منہ وچ پئی ہے شفا لب گئی کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں اج ہسپتال میں ڈھیر لگے نے اصا پھیرے مریض ہیں بد نصیب مریض ہیں وہ سوکھیاں رحمتاں مٹی دی چونڈی نال شفا وہ ترقی نہیں سمجھنا ہے انہاں لانتاں نوں ترقی سمجھنا ہے جا طرفدارو ایڈی ایڈی سرنجا پیدارو لواندارو تے طرفدارو اللہ تعالی بندے چک لے او جہان ہی مکا دیتا ہے جڑے جہان تے جاوے سی مٹی دی چونڈی نال شفا مل جاندی سی قربان جاواں ایک اور گل سن توجہ ہے سرکار دے کول ایک بار پنڈ دا چودھری آیا آندا سونے فلاں درخان دے گھر گھوڑی کھڑی ہے گھوڑی بڑی اچھی ہے میں پیسے دینا دینا نہیں مہربانی کری جا کے لے آپ نے فرمایا انہوں لے آؤ آپ نے عرض کی تھی یار انہوں گھوڑی دے انہیں آخیا نہیں آپ نے فرمایا چل تو ایتھے بیٹھ جا پھر گھوڑی اپنے آپ آ جائے گی پھر کی گھوڑی سرکار کے دربار جا گئی وہ قدمی لا کے انہیں آخیا حضور میں دے اصا گڈیاں کے پیچھے ایمان لینے ایمان دس کی لوگ اس لیے شاہی سواری کوئی اپنے آپ ہی آ جائے گی ایماندار جہاں مطلب رب نال لگ جائے نا تو پھر ہر شاید آتی ہے پر کریے کی اصا یہودیاں دے در تو لبنے رب کے در تو لبنا ہی نہیں چاہتے بولتے نہیں جی اچھی بول اچھی بول سبحان اللہ اللہ اکبر عجیب گل ہے جس پنڈ کے اندر عبادت کرتے سن عبادت کرتے سن مسجد اس جگہ پہ کوئی نہیں جگ نے ویکھیا اس جگہ پہ پانی بھی نہیں سی ایک دن جگ نے ویکھیا جا کے یا اتنے صرف سرکار بیٹھنے سن دیکھا کی راتوں رات اللہ کی طرفوں غیبی مسجد تیار ہو گئی ہے
داتا جو سن بے شک سبحان اللہ حق ایمان از غیب مسجد تعمیر گشت پتہ نہیں ہے کہ نہیں سات گزر گیا سمجھ نہیں لگی قربان جاؤ قربان جاؤ سبحان اللہ توجہ نال سن اللہ آپ رب رب کرتے رہے پھر دل شریف ارادہ ہوا واپس وطن چلنے گھر کتنے ڈیرا کتنے لائی گئے پھر آپ کا ارادہ ہوا چلو واپس ملتان دے کے جتنے آپ کا دربار آپ اتنے تشریف لے گئے ملتان کا حاکم اس ویلے حاکم لوگ جڑے سن وہ پاویں کوئی گناہگار ہوتا سی نا تو بغیرت نہیں سن بغیرتیاں دی لعنت یہودیاں دے سبقاں تو بعد ہی لگی ہن بابے ہوراں نوں بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح پیش کی ہن پیر جڑا ہے وہ کنجر لب کے بیٹی دے اس لیے بادشاہ ایڈا فقیر لب کے بیٹی کا دے لکھاں دنیا آپ دی مرید ہوئی آپ تو کوئی رشتے دار سن انہوں حسد ہو انہوں نے شہادت کا سبب پتا سرکار کی شہادت کا سبب بن گیا اور رشتے دار حسد ہوا کہ حاکم غلام بن گئے وہ جو بھی سید سن مامے دے پتر سن پتہ نہیں کی سن ایسا تو بے ادبی نہیں کرتے نہیں وہ دوسرے رشتے مامے دے پتر جنہیں حسد انہیں یہ نہ سوچیا کہ انہیں آخر رب کی خاطر احمد میں ایران گیا تو سانو پتا ہے ادھر جس لیے چاہیے شاہ صاحب سید قطب علی شاہ صاحب چبلا نال تشریف فرما نے اسی کٹھے سا خالی گڈی لنگ دیا اتوں ڈر ایڈا اوکھا رہا ہے پھر اتوں ملتان چ پیدل جانا بغداد یار آخر ایمان نال دس جن اپنے پیر او دے راہ وچ انج رگڑے ہون تے پھر بادشاہ اور کیوں نہ قدموں وچ اپنی عزتاں نہ پیش اپنی دولتاں نہ پیش کر اتوں پتہ لگا کہ نسب نال نہیں گل بنتی ہوں وہ بھی تو سید ہی سن کیتیاں لب قربان جاواں رشتے دار حسد کیتا آپ کے بھائی جان آپ کی اولاد شریف کو رات شہید کر دیتا جتھے آپ کا دربار شریف ہے اتنے آپ کو دفنایا گیا افغانستان تو ایک بندہ آ رہا سی لکھ داتا شہید ہون تو پہلوں بھی لکھ داتا سی شہید ہون تو بعد بھی لکھ داتا ہی لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق احمد نام سید توجہ ایک تاجر قندھار افغانستان وچوں ملتان تجارت واسطے آ رہا سی وہی رستہ لگدا ہے کوئٹے لورا لائی کوئٹے والو ملتان نو آن لگا اونٹ دے تے سوار پہاڑی رستہ اونٹ تل گیا لت ٹوٹ گئی ہن تاجر بے سہارا جنگل بیابان بہت بڑا سی ہن تے پھر بھی آبادیاں ہو گئیاں سرکار دے دربار دے نال گزریا حضور دے دربار دے حاضری دتی ٹوٹے اونٹ دی لت صحیح ہو گئی سرکار
ایسا جے ٹر گئے پھر بھی خالی کسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان سید سخی سرور سرکار کے مزار شریف رسید پائے شکر بلغزید واللنگ شد واندر روضہ منورہ رفتہ دعا کر فی الحال پائے شکر درست گشت سبحان اللہ سبحان اللہ غصہ لگا لیکن وہ جس لئے وہ اونٹ کا پیر ٹوٹا نہ ہو آیا دربار کے اندر حاضر ہو سانے دعا کی اسی ویلے اونٹ کا اللہ پلستری نہیں بننا سدکے جاوا انہوں کو جڑے سانو لاکھ لاکھ روپے لوٹ لئی جی ساری لت جوڑ بھی چڑ دے لاکھ روپے لڑ دو تو پھر سانو پریشان 6 مہینے سال سال مجید سٹ کے پریشان کر کے پھر الٹا لت تو رکھی ہوتی ہے شکر پڑھ جے ترقی کا دور نہ ہوگا اسی نہ ہوگے تو تیریاں لتاں کا کی بننا صدقے جاواں انہاں مرشدین تو سکول میں کتاباں کھولو تیجی سبق وچ ہوتا پہلے لوگ کہتے سن ہوں دیکھو تشریف ہوں لتاں ہیں جڑ جاتی ہیں فلانی شے ہے جڑ جاتی ہے ہو جاتی پتہ ہے پٹھا بٹھا اسی تے ایڈی رحمت لٹن والے سن 10 اونٹ ٹوٹ پیا چاٹے چ دربار دے جان نال اونٹ دی لت جڑ گئی او چنگا ہے کہ سال بندہ منجی تے بیٹھ جاوے تانوں کیڑی شے چنگی لگدی بول دے نہیں بولو تے صحیح یہ ہوئی وہ نہیں یہ ہوئی کتنی بولنی چاہیے اور جھوٹ کیوں بولو ایمان نال دس کتنی رحمت خدا دی انہاں لوکاں دے نیڑے سی جڑا دربار تے گیا دعا کیتی اس لیے اونٹ دی لت جڑ گئی بول دے نہیں لت جڑ گئی معلوم ہویا سونا اسے اور پھر اگلی گل سن ہم چنی سے کسبی موران یقینا بینا و دوم جزامی سومنا مرد پر مزار آمدن و شفایا ترائے بندے آئے کٹھے ایک انا سی مادر صاحب ایک کوڑ دی بیماری والا سی اور ایک نامرد سی کٹھے آئے کٹھے شفا لب گئی اج دی ساری ترقی والی ڈاکٹری جیڑی ہے یہ نمبردی کا علاج کردیا کردیا ڈاکٹر نمبر 2 انا جڑا جمدیا انا سی دربار پہ آیا کوڑ والا آیا دربار پہ آیا نہ مرد آیا دربار سے دعا منگیے کیونکہ لکھ داتا سی کیوں لکھ داتا سی جس لئے اپنے ہر ساہ نو اپنے رب کے پیچھے گوا دیتا ہے ہائے 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 تو رب انہوں نے ساہ کی قدر کیوں نہ کرے ہوئے یہ تھی اچھا جڑے ساہ نو گندا گزارنے گندا تو جانا ہی گندا گندا ہی گندا وہ سدکے جا کسی ہوں کوئی پراڈو دے کوئی جہاز دے بیٹھے نو بھی تو آخنا یار کوئی سانو اتنے انے بتھیرے لگے پھر کوئی پھوک ہی مار دے انگلش ہی پڑھ کے پھوک مار دے بولنے نہیں ہوئے سبحان اللہ واہ واہ صدقے جاواں انہاں پیاریاں تو ایسی عجیب گل ہے انہاں پیاریاں نو انہاں پیاریاں ویکھو اوے انہاں پیاریاں نو جے دنیا منے گی تو
تو نبی دے دین نو مننا پڑنا افسوس ہے ادھر رخ نہ ہون دینا لوکاں دا تے یہودیاں والے پاسے تے ادھر ادھر کرائی رکھنا تے اتوں آخنا توحید دے ٹھیکیدار آ کوئی شرم آ رہی توحید تے انہاں لوکاں کول سی جنہاں دا ہون بھی نام لئیے تے بندے دا دل رب وال زندہ ہو کجا اج دے ملا انہوں ویخ کے تے دل سیدھا فرنگی وال ہو جاوے تے کجا انہاں دی نام لیندیاں دل سیدھا رب وال ہو جاوے تے پھر توحید تے انہاں دے دربار تو ہی لبھی نا سبحان اللہ توحید تے پھر اوتھے ہی ہوئی جنہاں دے نام لیندیاں رب نال بندہ سیدھا بن جاندا بولو بار صورت سجنا آخری کرامت آپ جی سنانا جی ساری ہڈ ورتی ہے اصا چھوٹے چھوٹے ہوں سن اصا دریائے چناب کے کنارے دے رہن والے ہاں چھوٹے چھوٹے ہوں سن کونجا دے جنڈ دے جنڈ اڈتے سن ٹولے والے ٹولے کونجا 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 پرندہ ہوتے ہیں جا چڑیا گھر ویخ کونجا اڈنیاں قطار جڑدیاں سن اصا تھلے منڈے نکل گئے کٹھے ہو گئے شرارت کرنی آواز لانی کونجا نہیں کونجا سرور پیر سخیلا پھیرا پائی جاؤ حال بھی رواج ساڈے علاقے بچے آخر نے کونجا نہیں کونجا سرور پیر سخیلا پھیرا پائی جاؤ قسم اللہ بھی کر کے آنا کوئی پڑھی نہیں کوئی سنی نہیں ہڈ وردی پہ کرنا اصا آواز دینی انہیں کونجا نے اوتھے پھیرا پانا شروع کر دینا جنہ چر اصا چپ ہونا نہیں ڈالا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان اولیاء اللہ بے شک بولو سید احمد شاہ صاحب سفی سرور سبحان اللہ سبحان اللہ مانر دس سبحان بالاں دی آواز وہ جانور پچھان لین کے سفی سرور دا نام پہ لیندا بول مرے کونجاں پچھان لین جانور پچھان لین سفی سرور دا نام پہ لیندا تے اتوں ایک یہ بھی سمجھ رہی ہیں بھی ایک کہیں دا پھیرا پاؤ کیا بات اگلے دن چڑیا گھر گیا تو ادھر رش لگا ہوں بچے میں لے گیا تو میں کہ دیکھو بولیے یہ اپنی جنسی دیکھو تو سی تار کے بیٹھے جی آ کے شوق لگ گیا بلے 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 کی لوگ سن امردو کہڑے راہ پہ ہٹے جی کدھر آ گئے کی لوگ سن تسا انہوں کی زیارت واسطے آؤ جی انہوں کی زیارت جانے سن تھی انہوں کھواندے جی وہ کھاندے بھی نہیں سن تو صرف نہ چلو آخو تو پھیرا دے پاؤ انہوں کا اتنے چکر دسو اصا انہوں کیوں نہ منیے جنہ دے جانور صدیاں تو بعد نام سن کے پھیرے پانے شروع کر دیں اصا سنی اگر نہ منیے تو یہ مطلب ہے ڈنگروں کو بھی گئے گزرے ہو گئے سبحان اللہ یہ اسی ہاں یہ میں تھا موضوع ہے کہ جڑے لوگ اوتھے اللہ معاف کرے پہنچتے جو ہر تھان سے یار اللہ کے فقیر کے دربار دے اتنے بہ کے کچھ شرم کرنا چاہیے اتنے دہائی خدا دی ایسے ایسے لوگ اتنے پہنچے ہوئے نے پہنچے ہوتے ہیں حیرت
یار دربار والے کی سن کی کرتے ہیں کون اتنے آؤں دین دے دشمن اتنے کون شریعت دے قاتل اتنے کون سمجھ نہیں لگی معلوم ہوا سخی سرور اللہ دے پاک محبوب کا صحیح وارث صحیح جانشین شریعت مطہرہ دا نگہبان بہت بڑا عالم سی بہت بڑا فقیر سی اور کٹر اہل سنت و جماعت سی اللہ تعالی انہاں پاکاں دے صدقے سانو معاف فرماوے معاف فرماوے ہاں میرے خیال میں یہ بھی گل ہے لیکن میرے اتنے پڑھنے نظر جو نہیں گزری میں کام بیان نہیں کی اللہ نعرہ تکبیر اللہ اللہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ جان اولیاء زندہ باد جان اولیاء زندہ باد سبحان اللہ دعا فرما دو شاہ صاحب اللہ ختم ہو گیا ہاں ہو گیا ختم نہیں کھڑے ہو گئی جماعت کھڑی ہو گئی تو کتنے تیرا بولے بھی تو گیا جل شانہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین انشاءاللہ امام درس دوستان گرامی اسٹیج تے کوئی نہ آوے مہربانی عرس شریف کا اعلان سماعت فرماؤ انشاءاللہ العزیز پرسوں بروز ہفتہ بعد نماز مغرب تا فجر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب تا فجر آستانہ عالیہ امام آباد شریف سب دوست جانتے ہیں انشاءاللہ العزیز سالانہ عرس مبارک 22 ذی الحج سالانہ عرس مبارک دی تقریب مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز عرس شریف شروع ہو جائے گا اور فجر تک اور خصوصی خطاب استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب اور موضوع جو اشتہار تے جو فلیکس کے موضوع سی وہ شان امام الاولیاء آپ سرکار دی شان مبارک تے موضوع ہوئے گا اور سارے دوست احباب مغرب کی نماز آستانہ علیہ امام آباد شریف اور کوئی اعلان مہربانی نہیں حضور وہ کر رہے ہیں حضور پھڑیا جی پھڑیا حضور پھڑیا حضور نہیں حضور ٹرالی دوستو پیچھا جو استاد صاحب قبلہ سلام ہو گیا سارا تنگ نہ کرا جی پیچھا جو تاری مہربانی پیچھا جو دوستان نے گرا بھی پیچھا جا دے رستہ دے دو پڑا جو یار سلام ہو گیا ہے پیچھا جو دوستان نے گرا بھی رستہ دے دو رستہ دے